السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سورۃ الانفال پڑھیں گے۔ کریم رب سے دعا ہے مولا کریمہ میری زبان پر کلمت الحق جاری فرما، ہمیں سمجھنے سننے پھیلانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں کامیابیاں عطا فرما، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں بھی نصیب فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ درود پاک بھی مل کے پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانفال۔ یسألونک، وہ پوچھتے ہیں آپ سے، مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتے ہیں، شروع میں یا آ جائے مانا ہوتے ہی، ان متعلق بابت، کس کے متعلق دریافت کرتے ہیں؟ انفال۔ انفال نفل کی جمع ہے، اور نفل آپ جانتے ہیں کہ جو فرض کے علاوہ زائد ہم لوگ عبادت کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں نفل۔ اور ضمن یہ بات بھی بتا دوں کہ حدیث قدسی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو فرائض پڑھنے کے بعد، ٹھیک ہے، فرائض پورے ہوں تو نوافل کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے تو رب کریم فرماتے تو میں اس کے اعضاء ہو جاتا ہوں، یعنی آنکھیں، کان، ہر چیز، ٹھیک ہے۔ تو آپ نوافل پڑھنے کی بھی کوشش کیا کریں، لیکن پہلے فرض بھی پورے ہوں۔ اور یہاں انفال سے مراد مال غنیمت ہے، جو غنیمتیں ہیں، اس کو نفل کیوں کہا گیا؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ دیکھیں، جہاد جب کیا جاتا ہے تو مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی رضا، اللہ راضی ہو جائے، دین کی سربلندی ہو، دنیا میں بھی کامیابی ہو، اور سب سے بڑی بات کہ جنت جیسی نعمت عطا ہو، شہادت جیسا رتبہ نصیب ہو۔ مقصد تو ہو گیا پورا۔ اب یہ انفال، یہ ہوا مال غنیمت، یعنی بعد میں جو دشمن کے ہاتھوں سے چیزیں ملتی ہیں، وہاں جو چھوڑی ہوئی ایٹسٹرا، اس کو کہتے ہیں، ویسے بھی اردو کا لفظ ہے مال غنیمت، آپ سمجھتے ہیں۔ تو یہاں بتایا گیا کہ آپ سے غنیمتوں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ عربوں کے اندر کوئی ضابطہ قانون نہیں تھے، لا والے سے لوگ تھے، جس کے ہاتھوں زیادہ چڑھ گیا وہ لے لیتے تھے، جس کے ہاتھوں بچ گیا تو وہ بچ گیا، ورنہ وہ ایک دوسرے سے لوٹ کر سوٹ کا سلسلہ جاری تھا۔ تو اسلام آپ جانتے ہیں ہر چیز کے بارے میں رول بتاتا ہے۔ تو یہاں بدر کے بعد جو ملا سب کچھ، اس کی ہم وضاحت پڑھیں گے۔ وضاحت کے اندر ابھی لفظی ترجمہ کرتے ہیں۔ آپ سے غنیمتوں کے متعلق دریافت کرتے ہیں، قل محبوبہ آپ فرما دیجئے، انفال، یہ جو غنیمتیں ہیں، جو مال غنیمت ہے، للہ اللہ کے لیے ہے، والرسول اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ آپ فرمائیے غنیمتوں کے مالک اللہ اور رسول ہیں۔ آپ کا دھیان غنیمتوں کی طرف نہیں، فوراً بتایا کدھر ہونا چاہیے، فتقو، پس ڈرو، کس سے؟ اللہ سے، فتقوا اللہ، پس رب کریم سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، واصلحوا، اور اصلاح کرو، یہ آپس میں لڑو جھگڑو نہیں کہ تیرا مال تو میرا مال تو یہ وہ نہیں، واصلحوا، اصلاح کرو ہر لحاظ سے، یعنی جو بھی آپ کے اندر خامیاں ہوں ان کی دور کرنے کی کوشش کرو، اصلاح کرو اور صلح کرو، ملاپ کرو، حکم ہے وَأَصْلِحُوا، اور اصلاح کرو، ذات میں کہتے ہیں والکو، بینکم، آپس میں یا باہمی جو معاملات ہیں اس میں اصلاح کرو، اور کیا کرو، وَأَطِیعُوا اللَّهَ، اور اطاعت کرو، مانو اللہ تعالیٰ کی، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی، اپنی نہ باتیں ٹھونسو بلکہ اپنے احکام کی طرف توجہ دینے کے بجائے اصل جو چیز ہے جہاں سے فوائد ہیں وہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، وہ کرو، ان کو تم مؤمن، اگر تم ایماندار ہو، اگر تم سچے مومن ہو۔ ایمان کا معنی تو ہوتا ہے نا ماننے والا، مؤمنین، اگر تم مومن ہو، مومن تو اللہ کی مانتا ہے نا۔ انما المؤمنون، حقیقت یہ ہے کہ جو مومن ہے، مومن کون سا ہوتا ہے؟ جو اللہ کی مانتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مومن الذین، وہ لوگ ہیں، اذا، جب ذکر اللہ،
ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وجلت، اور جلد یہ بھی اردو کا لفظ ہے، ایسے جب ہوتے ہیں سردی لگتی ہے گرمی لگتی ہے تو جلد پہ اثر ہوتا ہے نا، تو یہاں تو ذکر خدا ہے، جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا تو وہ کانپ اٹھتے ہیں، وجلت، کیسے کانپ اٹھتے ہیں؟ ڈر جاتے ہیں، گہرے گڑھے کو بھی تو کہتے ہیں نا، اب دیکھیں گہرا گڑھا، اسی کو سوچئے، جب گہرا گڑھا ہو، کنواں ہو، ڈیپ کنواں ہو تو کیسے، جیسے پتہ چلتا ہے بندہ کانشیس ہو جاتا ہے، ڈر جاتا ہے کہیں اس کے اندر ہم گر نہ جائیں، مر نہ جائیں۔ اسی طرح کہیں بجلی کی تار ننگی ہو تو کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ کانشیس ہو جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، کانپ اٹھتے ہوتے ہیں۔ تو یہاں ہے کہ جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا تو اصل چیز تو یہ ہے، تو کیا کرتے ہیں مومن؟ کیا کرتے ہیں؟ کانپ اٹھتے ہیں۔ اب خوف بھی یاد رکھیے دو طرح کا ہوتا ہے، ایک تو عذاب کے خوف سے، دوسرا گناہوں کو، یعنی عذاب کے خوف سے گناہوں کو ترک دینا، اور دوسرا اللہ کے جلال، اس کی عظمت اور اس کی بے نیازی سے ڈرنا۔ وجلت، کانپ اٹھتے ہیں، دل ان کے ڈر جاتے ہیں۔ قلوبہم، قلب کی جمع، قلوب، ہم ان کے، ہم کی ضمیر راجع ہو رہی ہے مومنون کی طرف، وہ جو سچے مومن ہوتے ہیں جن کی تعریفیں قرآن کریم میں کی جا رہی ہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جب رب کریم کا ذکر کیا جاتا ہے، جیسے قرآن کریم پڑھا جاتا ہے، ایک اللہ کا نام لے لیا جائے تو لوگ ڈر جاتے ہیں۔ پورا قرآن کریم کی تو شان ہی جدا ہے، تو کانپ اٹھتے ہیں ان کے دل۔ وَإِذَا، اور جب تُلِیَت، تلاوت کی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے، اور یہ لفظ صرف اللہ کے جو کلام ہے قرآن کریم کے لیے ہی آتا ہے تلاوت۔ اب یہ ایک اردو کی کتاب پڑھ رہے ہیں تو کوئی نہیں کہہ سکتا تم تلاوت کر رہے ہو، تو تلاوت قرآن کریم کی ہے یقیناً۔ وَإِذَا تُلِیَت، اور جب پڑھی جاتی ہیں، علیہم، ان پر، کن پر؟ مؤمنون پر، آیاتہ، اللہ کی آیتیں، اور جب اس پر یعنی مومنین پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ زادتہم، زیادہ ہو جاتا ہے ان کا، تو یہ سمجھیں کہ یہ بڑھا دیتی ہیں ان کے کیا چیز؟ آیات جب پڑھی جاتی ہیں تو یہ آیتیں ان کے ایمان کو بڑھا دیتی ہیں، جبکہ منافقین کا ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ وہ الٹا مذاق اڑاتے ہیں، بلکہ وہ پوچھا کرتے تھے کہ تمہیں کوئی فائدہ ہوا؟ صرف اہل ایمان کو فوائد ملے تھے اور ملیں گے۔ زادتہم، تو یہ ان کے بڑھا دیتی ہیں، ایمان کو، وعلا، اور پر، ربہم، ان کے رب پر، یعنی انہیں اپنے رب پر، یتوکلون۔ اب ریزلٹ کیا ہوتا ہے؟ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو دل ڈر جاتے ہیں، دل ڈرتے ہیں، خوف آتا ہے، محبت بڑھتی ہے، تو پھر قرآن کریم پڑھنے کا دل کرتا ہے، خالی پڑھنے کا نہیں، پیچھے ہم پڑھ کے آ چکے ہیں، سنتے بھی ہیں، حکم ہے سننے کا، اور سنتے ہیں جب تو ایمان بڑھ جاتا ہے، جب آیات سمجھتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ پر بھروسہ بھی بڑھ جاتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ اور علا، اوپر، ربہم، اپنے رب کریم پر، یتوکلون، وہ بھروسہ کرتے ہیں، وہ پھر توکل کرنے لگ جاتے ہیں اور صرف اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ فرمایا الذین، وہ جو یقیمون الصلاۃ، صحیح نماز کو ادا کرتے ہیں، خالی جلدی جلدی ٹھونکے نہیں مارتے ہیں، ایکسرسائز کے طور پہ نہیں کرتے ہیں، بلکہ کیا ہے؟ خشوع اور خضوع کے ساتھ فرائض واجبات کو سمجھتے ہوئے ایک دن نہیں بلکہ 5 نمازیں پڑھتے ہوتے ہیں، اور وہ جو نماز کو صحیح، اس پہ توجہ کی حاجت ہے، جو نماز صحیح ادا کرتے ہیں، نماز کا حق ادا کرتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، جیسے عمارت قائم کی جاتی ہے، بنائی جاتی ہے، تو پلر صحیح نہ ہو تو خراب ہو جاتا ہے نا سب کچھ، تو عمارت صحیح کون سے قائم ہوتی ہے؟ جس کی بنیادیں اور ہر چیز ٹھیک ہو۔ تو وہ لوگ جو صحیح نماز قائم کرتے ہیں، صحیح، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ان کو رزق دیا جاتا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، اور رزق بھی کون سا فرمایا؟ جو ہم نے انہیں دیا ہے۔ اسی تو بڑے لوگ کہا کرتے تھے نا، جب اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے تو فرماتے تھے کون سا؟ اپنے پلوں کی طرح، اللہ کے دیے ہوئے میں سے تو کیا ہے، یہی کہتے تھے نا۔
نیز اسے جو ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. پھر اللہ ان کی تعریف فرماتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ سچے مومن ہیں. یہی لوگ مومن کہلانے کے پھر حقدار تو ہوئے نا، وہی سچے مومن ہیں. لہم، پھر ان کے لیے کیا ہے، انہی کے دراجات، درجے کی جمع ہے، انہی کے لیے دراجات ہیں. جیسے دنیا کے اندر سکیلز ہیں، 21ویں سکیل ایٹسٹرا. عند ربہم، ان کے رب کریم کے پاس، اور ان کے رب کے پاس انہی کے لیے درجے ہیں. جنت کے بھی درجے ہوتے ہیں. آپ کون سے درجے میں جانا چاہتے ہیں؟ ومغفرہ، اور مغفرت ہے، بخشش ہے، ورزق کریم، اور باعزت روزی ہے. یہاں مومنوں کے اوصاف بیان ہو رہے ہیں. ذرا اپنا بھی محاسبہ کیجیے. ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ کا خوف، ٹھیک ہے، وہ بھی دو طرح کا ہوتا ہے. عذاب کے خوف سے گناہوں کو ترک کر دینا، اور دوسرا اللہ عز و جل کے جلال، اس کی عظمت اور اس کی بے نیازی سے ڈرنا. اب پہلی قسم کا خوف عام مسلمانوں میں سے پرہیزگاروں کو ہوتا ہے. سمجھ آ رہی ہے کہ آپ اللہ سے ڈرتے ہیں؟ اگر ڈرتے ہیں تو یقیناً آپ کوئی برا کام نہیں کرتے ہوں گے. اور دوسرا انبیاء کرام کے اندر خوف ہوتے ہیں، اولیاء اعظام کے اندر، اور مقرب فرشتے وہ بھی بہت زیادہ رب کریم سے، کیونکہ جتنا اللہ سے زیادہ قریب ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ خوف ہوتا ہے. اور خوف کا عالم یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاشہ راویہ ہیں کہ میں تم سب سے زیادہ اللہ عز و جل سے ڈرنے والا ہوں، اور تم سب سے زیادہ اللہ عز و جل کی معرفت رکھتا ہوں. بخاری شریف کی حدیث طیبہ ہے. اس آیت میں مال غنیمت کا رول بتایا جا رہا ہے، قانون بتایا جا رہا ہے، ضابطہ بتایا جا رہا ہے، کیونکہ اسلام سے قبل اہل عرب کے ہاں کوئی قانون ضابطہ نہیں تھا. لاابالی مزاج کے لوگ تھے. صلح ہوتی یا جنگ ہوتی، دونوں میں اپنی رائے کا اظہار کرتے تھے. جس کے ہاتھوں چڑھ جاتا پکڑ لے، یعنی دھاندلی کا ان کا حساب کتاب تھا. اور پھر انانیت ان کے اندر بہت زیادہ تھی کہ جس بات پہ اکڑ گئے سو اکڑ گئے، اب ان کو کوئی ہٹا نہیں سکتا. جبکہ اہل ایمان کا تو الگ طریقہ ہے نا. اب غزوہ بدر میں یہ پہلی جنگ تھی مسلمانوں کے درمیان. مسائل بھی ظاہر ہے نئے نئے، جیسی جیسی ترقیاں ہوتی گئی مسائل بھی تو بڑھتے گئے. جب مال غنیمت حاصل ہوا تو سب کی آراء الگ الگ سے تھی. کسی نے کہا کہ مہاجرین کو زیادہ دیا جائے کیونکہ وہ زیادہ حقدار ہیں، انہوں نے قربانیاں زیادہ دی ہیں. بعض نے کہا انصار کو دیا جائے کیونکہ وہ ابھی بھی قربانیاں دے رہے ہیں. بعض نے کہا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پر مامور تھے ان کو زیادہ دیا جائے. بہرحال سب نے اپنی اپنی آراء کا اظہار کیا. اب اس طرح آراء ہوتی تو لڑائی کا بھی تو خدشہ ہو سکتا ہے نا. تو فوراً ہی فرمایا یہ جو انفال ہے، یہ جو مال غنیمت ہے، قل، آپ فرمائیے محبوبہ، یہ جو مال غنیمت ہے اس کے مالک تم تو ہو ہی نہیں. اس کا مالک اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس لیے اللہ کا رسول اپنے مالک کے حکم سے جس طرح چاہے تقسیم فرما دے، کسی کو اعتراض کا حق نہیں. یہ بڑی خوبصورت انداز میں بتایا. تو جیسے یہ بات آئی تو پھر باتیں تو ختم ہو گئی نا. یاد رکھیے آراء چینج ہو سکتی ہیں، آراء چینج ہو سکتے ہیں، لیکن جب اللہ اور اس کے رسول کے احکامات آ جائیں، اس سے آپ کی آراء اگر ٹکراتی ہوں تو پھر کس کو مانا جائے گا؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات مانی جائے گی. یہی اہل ایمان کا شروع سے طریقہ ہے، یہی یہ آیت بتا رہی ہے. جب یہ حکم آ گیا تو فتقوا، فرمایا کہ جو مومن ہوتے ہیں وہ فتقوا اللہ، وہ تو ڈرتے ہیں رب کریم سے، وہ تو تقوی والے لوگ ہوتے ہیں. اور آپس میں یہ نہیں کہتے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی اس کے ساتھ، کیونکہ اس میں ہمارے لیے بہت سارے اسباق ہیں نا. کسی گھر میں کسی معاشرے کے اندر آپ دیکھیں جب رولز اور ریگولیشنز نہیں ہوتے ہیں تو پھر آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں نا. جب لڑائیاں ہوتی ہیں تو جو بندہ طاقتور ہوتا ہے وہ حق پہ اور نہ حق پہ سارے پیسے اسی کے حق میں جا رہے ہوتے ہیں، اسی کو کہا جا رہا ہوتا ہے تم ہی ٹھیک ہو، ایسا ہے نا. تو پھر کیا ہوتا ہے دلوں میں فتور، اور وہ بڑھتے بڑھتے چلے جاتے ہیں. ایک اور اس میں اہم بات کہ جب بھی کچھ ادارہ ہو یا کچھ بھی ہو اس کے اپنے رولز لازمی ہونے چاہیے. جب رول بن گئے ہیں تو سب آراء ضرور دیں لیکن مانے اسی کی جو رول بنا دیا گیا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو آپس کی اصلاح بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ گھر کے اندر فار ایگزامپل میں آپ کو دیتی ہوں، گھر کے اندر جب آپ کی مختلف آراء ہوں گی، لڑائیاں ہوں گی،
بار بار کہہ رہی ہوں، آرا الگ ہونا کوئی غلط بات نہیں ہے، آرا الگ ہو سکتی ہیں، اللہ نے دماغ دیے ہیں نا، وہ کوئی بدھو ٹائپ تو ہے نہیں یا جانور تو ہے نہیں جدھر لگایا ادھر چل پڑے، نہیں، آرا الگ ہو سکتی ہیں، لیکن انا کا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ رائے اپنی دیجیے، لیکن کوئی نہ مانے تو انا کا مسئلہ بنا کے فتنوں کا ایک نیا دروازہ آپ نے نہیں کھولنا۔ جس جگہ آرا کی بھی یعنی اہمیت نہیں دی جاتی یا انانیت کا مسئلہ بنا دیا جاتا ہے تو وہاں غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ پھر جب لڑائیاں ہوتی ہیں تو ہے نا، ایک شاعر نے فرمایا تھا، میرے گھر کی کچی دیوار کیا گری، لوگوں نے رستہ بنا لیا۔ تو یہاں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ اصلاح کرو اپنے باہمی معاملات کی۔ تو مومن کیا کرتے ہیں؟ وہ صلح جو ہوتے ہیں، وہ انا کا مسئلہ نہیں بناتے، وہ متقی لوگ ہوتے، وہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کے اندر کوئی حسد نہیں ہوتا، اس کی بات مان لی تو میری نہیں مانی، نہیں، نہ ہی مومن لالچی ہوتا ہے، کیونکہ جہاد کا مقصد تو کلمت الحق سربلند کرنا ہے نا، مال غنیمت کی طرف تو توجہ دینا مقصود نہیں تھا، مال غنیمت ایک انفال ہے، یہ تو اضافی چیز ہے جو مل رہی ہوتی ہے، اصل چیز تو اخلاص ہے، نیت ہے، کاوش ہے، وہ کر لی۔ اور پھر فرمایا اطیع اللہ، اور اطاعت کرتے ہیں کس کی؟ اللہ کی اور رسول کی۔ آپ ذرا بتائیے، جو ایماندار ہوتے ہیں وہ تو یہ دونوں کوالٹیز والے ہوتے ہیں، کیا آپ کے اندر یہ دونوں کوالٹیز پائی جاتی ہیں؟ کیا آپ اللہ سے ایسے ہی ڈرتے ہیں جیسے ڈرنے کا حق ہے؟ کیا آپ اللہ کی ایسے ہی مانتے ہیں جیسے ماننے کا حق ہے؟ ذرا اپنا محاسبہ جاری رکھا جائے۔ پھر فرمایا کہ جب یہ جو سچے مومن ہیں نا، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو رسول اللہ سے ڈرتے ہیں، اب ان کے دل محبت سے بھر جاتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے۔ ایک تو تڑپ ہوتی ہے کہ کاش وہ لمحہ مل جائے کہ میں بات سن سکوں، بس بزی لوگ ہوتے ہیں نا، نہیں بیچارے درود سن سکتے یا آ نہیں سکتے، تو ان کے اندر تڑپ ہوتی ہے، اور جب ان کے کانوں میں بات پہنچ جاتی ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ ایک دفعہ بابا جی سے کسی نے فرمایا کہ بابا جی، ہم لوگ تو سارا کچھ پڑھتے رہتے ہیں لیکن دل پہ تو کوئی اثر نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ یعنی ہمیں رونا نہیں آتا۔ تو بابا جی فرمانے لگے، پھر اپنی قسمت پہ رویا کر کہ تیرا دل اتنا پتھر ہو گیا ہے کہ اس پہ اللہ کا کلام بھی اثر نہیں کرتا۔ تو اہل ایمان کے سامنے جب تلاوت قرآن کریم کی جاتی ہے، اللہ کی بات کی جاتی ہے، رسول اللہ کی بات کی جاتی ہے، تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں خوف کی وجہ سے۔ تو کیا آپ کا دل بھی ایسے کہ پورا الف لام میم سے ناس تک پڑھ لیا جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، یا جب تلاوت ہو رہی ہوتی ہے اسی وقت دنیا کے کام یاد آ رہے ہوتے ہیں؟ آپ بتائیے، آپ کہاں پہ کھڑے ہیں؟ کیا آپ کا دل کرتا ہے؟ یا اوپر پر سے کہتے ہیں دل تو کرتا ہے باجی، دل جب کرتا ہوتا ہے نا وہ بندہ کام کر لیتا ہوتا ہے۔ دل بھی کرنا چاہیے، سننے کی کوشش بھی کیا کریں، اور ہمارے بزرگ تو یہ کہتے تھے کہ رویا بھی کریں، اگر رونا نہیں آتا تو کم از کم ان کی نقل ہی کر لو، اپنی طرف سے ٹرائی تو کر لو۔ اور جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو دل پہ اثر ہوتا ہے، جب دل پہ اثر ہوتا ہے تو پوری باڈی پہ اثر ہوتا ہے۔ جب سردی یا گرمی ہوتی ہے تو سردی کی وجہ سے کیا آپ کے سرنڈے کھڑے نہیں ہو جاتے ہیں؟ خوف کی وجہ سے آپ کی حالت کیا ہوتی ہے؟ تو جلدوں پہ اثر ہوتا ہے، تو دل پہ بھی اثر ہوتا ہے۔ اور جب قرآن کریم کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو آپ سے بار بار ریکویسٹ کروں گی کہ سنا کریں، سنوایا کریں۔ اہل ایمان جب سنتے ہیں، یہ ان کا وصف ہے نا، جب سنتے ہیں تو ان کی ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ان کی یعنی کیفیت چینج ہو جاتی ہے، ان کو اور اللہ پہ زیادہ پیار آنے لگ جاتا ہے۔ جبکہ منافق کا کیا ہوتا ہے؟ وہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں جیسے مچھر کی مثال دی تو کیوں دی، یہ دی تو کیوں دی، جبکہ اہل ایمان تو ادھر سے بھی سوچتے ہیں کہ مچھر تو چھوٹا ہے لیکن اس کے اعضاء تو وہی کام کر رہے ہیں جو انسانوں کے کام کر رہے ہیں۔ الٹا اللہ سے زیادہ محبت ہو جاتی ہے، اور اس کا پھر تلاوت سننے کا، قرآن کریم سمجھنے کا ریزلٹ کیا ہوتا ہے؟ ایمان زیادہ ہو جاتا ہے، اور جب ایمان زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر بندہ اپنے سارے معاملات اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، پھر خوف ختم ہو جاتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ توکل کا یہ معنی نہیں ہے کہ انسان اپنے آپ کو کوئی یعنی ڈھلا سا پڑ جائے اور کہے کہ
بس جو کچھ ہوگا دیکھا جائے گا، اسباب نہ اختیار کرے، ایسی بات نہیں ہے. اسباب اختیار کرنے کا حکم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی تھی کہ محبوبہ میں اپنا اونٹ باندھ کر توکل کروں یا اس سے کھلا چھوڑ کر توکل کروں؟ تو فرمایا تم اس سے باندھو پھر توکل کرو. اور توکل کی فضیلت کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے 70,000 جو انسان ہیں بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو منتر جنتر نہیں کرتے، فال کے لیے چڑیا نہیں اڑاتے، اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. بحوالہ بخاری شریف. اور بھی بہت ساری آپ کو احادیث بھی ملیں گی، لیکن آپ مجھے بتائیے تو صحیح، آپ کہاں پہ کھڑے؟ کیا آپ کو اللہ پہ بھروسہ ہے؟ اور ساتھ آپ محنت کر رہے ہیں، محنت کرتے ہیں تو اللہ پہ بھروسہ آپ کو کرنا ہوگا. ہمارے ہاں تھوڑی الٹی گنگا چلنے لگی. اگر کامیابی ملے تو ہم سارا کریڈٹ خود کو دے دیتے ہیں. نہیں، یہ کہنا چاہیے کہ یہ اللہ کی فضل سے ہے، اور محنت اور کاوش کرتے رہنا چاہیے، اور پھر اللہ پر بھروسہ کریں کہ اللہ یقیناً آپ کو کامیابیاں دے گا. تو یہ اوصاف کن میں ہوتے ہیں؟ اہل ایمان میں. ایک تو وہ اللہ کے ذکر سے ڈر جاتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت سے ایمان بڑھ جاتا ہے، اللہ پر توکل بڑھ جاتا ہے، اور ان ساری چیزوں کا تعلق کس سے؟ قلبی اعمال سے. تو ایک قلبی اعمال سے اس کے ساتھ تعلق ہے. اب پھر سنیے کہ اس کا پھر رزلٹ کیا ہوتا ہے، اس کے بعد ہمارے اوپر اثرات کیا ہوتے ہیں. جب یہ چیزیں آ جاتی ہیں وہ بندہ نماز قائم کرتا ہے. مراد فرض نمازوں کو ان کے تمام شرائط اور ارکان کے ساتھ ان کے اوقات میں ادا کرتا ہے. اور دوسرا وصف یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ نے جو ان کو دیا ہے، فرمایا ہم نے جو ان کو دیا، اس میں بڑی بات ہے، جو ہم نے دیا ہے ہمارے دیے ہوئے میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. یعنی جس جگہ پہ خرچ کرنے کا حکم دیا، جیسے زکوٰۃ دینے کا حکم ہے، حج، جہاد کا، نیک کاموں میں خرچ کرنا، سب اس میں داخل ہیں. لیکن خرچ کرنے سے پہلے دیکھنا ہوگا یہ کمائی آئی کہاں سے، حلال کمائی، حلال طریقے سے، اور پھر صحیح جگہوں پہ خرچ کرنے کا، پھر رزلٹ بہت اچھا ملتا ہے. پھر بڑے بڑے درجات آپ کو اللہ کے ہاں سے ملیں گے، اور اللہ کی طرف سے مغفرت کی بشارت اور باعزت روزی. کیا یہ کم نعمتیں ہیں؟ کم نعمتیں ہیں. پھر ایک دفعہ سنتے ہیں کہ کمال ایمان وہ درجہ جس تک پہنچنے کی ہر مومن کے دل میں آرزو ہونی چاہیے، اور اس کے لیے اسے ہر ممکن جدوجہد کرنی چاہیے. اسی پر وہی خوش نصیب فائز ہو سکتے ہیں جو ان صفات سے مزین ہوں جن کا ذکر ہم بار بار پڑھ رہے ہیں. سچے مومن بار بار کہا جا رہا ہے. سچے مومن کے دل خشیت الہی، اخلاص اور توکل کی صفات سے متصف ہوتے ہیں. آپ کے اعضاء بتائیے، ان کے یعنی جو سچے مومن ہیں ان کے ظاہری اعضاء جیسے رکوع، سجود اور اسے صدقات دینا، ہاتھ، سارا کچھ اس میں ہو جاتا ہے نا مصروف. تو آپ مجھے بتائیے اگر آپ رکوع سجود کر رہے ہیں تو کس کے لیے؟ لوگ نمازی کے ہیں یا امی نے عادت ڈال دی؟ اللہ کے لیے نا. اخلاص آپ کے اندر ہونا چاہیے. آپ کے اعضاء بھی بتائیں، آپ کے انداز بھی بتائیں، پھر یہ ساری چیزیں آپ کو ملیں گی. کیا چیز؟ اللہ کے ہاں درجات، مغفرت اور رزق بھی اتنا سونا جس چیز کی طلب ہوگی وہ چیز آپ کے پاس خود آ جائے گی، اور جب اس کو آپ کھا لیں گے وہ چیز دوبارہ اگ آئے گی، وہیں پہ موجود ہوگی، لیکن کسی چیز میں کمی نہیں آئے گی. وہ مالک ہے، مالک ہے. تو اس میں بہت سارے اسباق تھے، اس کی طرف توجہ دیجیے. اللہ پاک سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آپ سب سے یہ گزارش ہوگی کہ خود بھی سنا کریں، دوسروں کو بھی کہا کریں، اپنی اصلاح بھی کیا کریں. اللہ پاک آسانیاں پیدا فرمائے.